السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری دعا ہے جنت اور دوزخ کے لیے اور عافیت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے نا، دیکھیے چھوٹی سی دعا ہے، بہت ہی مختصر اور بہت ہی ایزی دعا ہے، ہم اس کو ایزلی یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار۔ اور ہم اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ ہم سب کا الٹیمیٹ گول ہے جنت۔ مسلمان کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے سوال کریں گی تو آپ مرنے کے بعد کیا ایکسیپٹ کریں گی، کیا چاہتی ہیں، تو وہ کہیں گے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں۔ ہمارے کام ہو ویسے یا نہ ہو، لیکن ہم ہر ایک انسان، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دیں۔ تو اس دعا کو ضرور آپ نے 3 مرتبہ اپنی ہر دعا میں ایڈ کریں۔ اگر آپ ایسے بھی نہ کر سکتی ہو تو میں ایک چیز بتاتی ہوں، رات کو سونے سے پہلے نا اپنی بک نکالے دعاؤں کی اور ساری دعائیں دل سے اللہ سے مانگ کر نہ سو جایا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اللہ رب العزت کو ہم نے راضی کرنا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم جنت الفردوس میں اللہ ہم نے تبھی داخل کریں گے جب ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، ہمارے نیک اعمال ہوں گے، صحیح اعمال ہوں گے، ہم پرہیزگار ہوں گے، مومن ہوں گے، تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی۔ دیکھیے جب جو مومن انسان مومن ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے نا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت تو الحمدللہ جب دنیا بہتر ہوگی تو آخرت بھی بہتر ہوگی نا ہماری۔ اللہ رب العزت ہمیں ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمایا، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں، بات نہیں کی، لیکن ہم سب کا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرے ایک دوسرے کے لیے، میرے لیے، اپنے لیے اور تمام امت مسلمان کے لیے، سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روز قیامت جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اور ہمارے اعمال نامے ہمارے دائنے ہاتھ میں ہو، اور ہمارا آسان حساب ہو، اور ہم سب ایک دوسرے کے جنت میں ساتھی ہو، وہاں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ تو اللہ رب العزت سے نا دل سے دعائیں کریں، دل سے، اور چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی ساتھ بڑے بڑے کام، بڑے بڑی نیکیاں کرنا مشکل ہوگا۔ بیبی اسٹیپس لیں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے قدم سے اپنی زندگی میں نا اچھی چیزوں کو ایڈ کریں، نیک کام کرنے کو، نیک چیزیں کرنے کو، اور قرآن کو سیکھنے کو، تجوید کے ساتھ سیکھنے، ترجمہ سیکھنے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اپنی لائف میں ایڈ کریں۔ میں نے بھی نا اسی طرح سے ایڈ کیا ہے، ابھی تک تو 3 سال سے میں آہستہ آہستہ کر سیکھ رہی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی ساتھ سب کچھ لرن کر لیں گے، تجوید بھی کریں گے، ہم تفسیر بھی کریں گے، اس کا یہ بھی سیکھیں گے، وہ بھی سیکھیں گے، مطلب ہر چیز ایک ساتھ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ہم سارا کچھ ایک ساتھ برڈن رکھ لیتے ہیں نا تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم کسی پہ بھی فوکس نہیں کر پاتے۔ تو ایک ایک چیز پہ فوکس کریں، اور چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لرن کریں، چھوٹے چھوٹے قدم، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی کر کے اللہ کی طرف بڑھتے جائیں انشاءاللہ۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ پانی مل کر نا سمندر بنتا ہے، تو اس لیے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا وہ سارا سمندر جتنے بڑی نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو پوری کوشش کریں نیکی کے کام کرنے کے لیے، دین سیکھنے اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے۔ اگر آپ سکھا نہیں سکتی تو جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی واٹس ایپ پہ لنک آئے گروپ کا کوئی بھی، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ اس گروپ میں کیا سکھایا جا رہا ہے، آپ نے جو گروپ جس کا ہوتا ہے نا ان سے پوچھنا ہے کہ اس گروپ میں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیزیں سکھائی جا رہی ہو، کوئی
غلط باتیں بتائی جا رہی ہو جو حدیث اور قرآن میں نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہے بہت سے لوگ بدعت اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں وہ اس کو آگے فردر شیئر بھی کرتے ہیں. تو آپ نے جو بھی گروپ کی لنک شیئر کرنی ہے نا اس کو ایک بار چیک کر لینا چاہیے کہ وہ صحیح ہے کیا نہیں. آپ نے ایڈمن سے پوچھ لینا ہے کہ آپ اس میں کیا سکھائیں گے, کس طریقے سے سکھائیں گے, اور اس کے بعد آگے شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ جتنے بھی لوگ آپ کے ذریعے اس گروپ کو جوائن کریں گے, وہاں سے لرن کریں گے, آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا, آپ کے لیے بھی نیکیاں ہوں گی کیونکہ آپ نے اس گروپ کو لنک کر شیئر کیا تھا. اور ایک جو ہماری دعا ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, یا اللہ میں تیری بخشش چاہتی ہوں اور اس دنیا اور آخرت میں بھلائی. تو اللہ سے ہم بخشش یعنی کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہم نے ہمیشہ مانگنی چاہیے. ہم نے اس بارے میں پڑھا ہے تو ہمیشہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. اگر اللہ نے ہمیں بخش دیا تو پھر ہمارے لیے ہمیں جنت میں جانے سے, ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو دنیا اور آخرت میں نا بھلائی مانگے. ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی چاہیے, عافیت چاہیے, کیونکہ ایسا نہیں کہ ہم دنیا میں جیسے بھی ہو پھر آخرت میں بھلائی مل جائے, ویسے ایسا نہیں. دنیا اور آخرت میں دونوں میں اللہ سے بھلائی مانگے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں, کیونکہ دنیا بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اگر ہم دنیا میں صحیح طریقے سے بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اللہ کے حکم احکامات کو فالو کرتے ہوئے رہیں گے تو ہماری دونوں لائف بہتر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے, اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا اور ہمیں ہماری بخشش فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی عطا فرما, اور ہمارے والدین کو ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.